آغاز میں ذکر کریں گے اسرائیل حماس تنازع کی۔ اسرائیلی حملوں اور سیکیورٹی کی وجہ سے امدادی سامان کا قافلہ رفح بارڈر پر پھنس گیا ہے۔ رفح بارڈر پر امداد کے 40 سے زائد ٹرکس غزہ جانے کے منتظر ہیں۔ ایسا بتایا گیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے۔ غزہ کے لیے یہ تیسرا امدادی ٹرکوں کا قافلہ ہے جو کہ روانہ ہونا ہے، لیکن تاحال یہ قافلہ وہاں پہ رکا ہوا ہے، ایسا بتایا گیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے متاثرین کے لیے روزانہ 100 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ ٹرکس کا جو قافلہ یہاں سے جانا تھا ابھی تاحال رکا ہوا ہے۔ اسرائیلی حملے جاری ہیں اور ایسے میں سیکیورٹی کی وجہ سے امدادی سامان کا قافلہ رفح بارڈر پر ہی رکا ہوا ہے۔ رفح بارڈر پر امداد کے 40 سے زائد ٹرکس غزہ جانے کے منتظر ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے۔ غزہ کے لیے یہ تیسرا امدادی ٹرکوں کا قافلہ ہے جو کہ غزہ کے اندر جانا ہے، ایسا بتایا گیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے کہ غزہ کے متاثرین کے لیے روزانہ 100 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ صدر جو بائیڈن کا پوپ فرانسس کو ٹیلی فون۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا پوپ فرانسس اور امریکہ جاری کشیدگی کے حل کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ جو بائیڈن کی جانب سے نیوز کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے صدر جو بائیڈن کا پوپ فرانسس سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور ایسے میں اسرائیل فلسطین تنازع پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکی صدر پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے اس رابطے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ پوپ فرانسس اور امریکہ جاری کشیدگی کے حل کے لیے ایک پیج پر ہیں، ایسا کہا گیا ہے جو بائیڈن کی جانب سے۔ اور گزشتہ روز پوپ فرانسس کی جانب سے جنگ بندی کا مطالبہ بھی سامنے آیا تھا اور ان کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی تھی کہ جو غزہ میں متاثرین ہیں ان کی جو امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ امریکی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم مشرق بحیرہ روم میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تھاڈ میزائل سسٹم ایران سے خطرے کی وجہ سے تعینات کیا گیا۔ گزشتہ روز امریکی وزیر دفاع نے بھی یہ تھاڈ میزائل سسٹم کی تعیناتی کا عندیہ دیا تھا، تو آج یہ سسٹم اس کو تعینات یہاں پہ کر دیا گیا ہے۔ تھاڈ میزائل سسٹم مشرق وسطی میں مختصر اور درمیانے درجے کے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرے گا، ایسا دعویٰ کیا گیا ہے امریکی میڈیا کی جانب سے۔ امریکی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم جس کا نام تھاڈ ہے اسے مشرقی بحیرہ روم میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ تھاڈ میزائل سسٹم ایران سے خطرے کی وجہ سے یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر دفاع نے بھی تھاڈ میزائل سسٹم کی تعیناتی کا عندیہ دیا تھا۔ تھاڈ میزائل سسٹم مشرق وسطی میں مختصر اور درمیانے درجے کے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ اور امریکہ کا تھرڈ پارٹی کے ذریعے ایران سے رابطہ، ایرانی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ امریکہ نے ایران سے خطے میں اثر و رسوخ کم کرنے کا کہا ہے، ایسا کہا گیا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے۔ حماس کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا ہے، وہ اسرائیل سے لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایران کسی کو بھی اسرائیل پر حملوں کے لیے نہیں اکسا رہا، یہ بھی واضح کر دیا گیا۔ امریکہ نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ایران سے رابطہ کیا ہے، ایسا دعویٰ کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ۔ ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران سے خطے میں اثر و رسوخ کم کرنے کا کہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں تمام ہسپتالوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5087 ہو گئی ہے، 15273 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ حملوں میں اقوام متحدہ کے مزید 13 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ دنیا کی مذمتیں اور احتجاج نظر انداز، دہشت گرد اسرائیل نے سفاکیت اور بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ نہتے فلسطینیوں پر بارود برسانے کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپ، ہسپتال، مسجد اور گھر سب کچھ مسمار کرنے میں مصروف ہے۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے کے دوران 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے چھاپے بھی جاری ہیں۔ ڈاکٹر سمیت 7 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل نے حملہ کرنے کے بعد اب شمالی غزہ میں تمام ہسپتالوں کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا کہ شمالی غزہ کے ہسپتال خالی نہ کیے تو ان پر بمباری کریں گے۔ دوسری طرف جنگ زدہ غزہ میں انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ غزہ میں خوراک، ادویات اور ایندھن ختم ہو گیا ہے۔ مٹھی بھر امداد پر مشتمل ایک اور قافلہ رفح بارڈر کراسنگ سے غزہ پہنچ گیا، تاہم اس میں ایندھن شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے لیے پانی کی ایک پائپ لائن بحال کر دی ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہروں میں فلسطینی پرچم لہرایا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے ایسا کہا ہے اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔
غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور سفاکت کے خلاف دنیا بھر کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جگہ جگہ احتجاج جاری ہے۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں طلبہ اسرائیلی بربریت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا اور کئی کو گرفتار کر لیا۔ احتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو کئی سالوں سے نسل کشی کا سامنا ہے، لیکن بھارتی حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی قتل عام کے خلاف اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فرانس، برازیل اور میکسیکو میں بھی ہزاروں افراد نے احتجاج کیا اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ہزاروں مظاہرین فلسطینی عوام کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ شہریوں کی جانب سے مظاہرے میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی بربریت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ لندن میں بھی برطانوی شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ امریکہ اور کینیڈا میں شہروں نے اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا۔ افغانستان کے خلاف عبرتناک شکست پر عوام بھی پھٹ پڑے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ میں افغانستان سے ہار جائے گا۔ نہ تو ہماری بیٹنگ معیاری ہے اور نہ ہی بالنگ۔ ورلڈ کپ میں کپتان بابر اعظم کی اپنی کارکردگی بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہریوں نے ٹیم سلیکشن پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ آج تو امید ہی نہیں تھا کہ میچ ہاریں گے، یہ تو بندے کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ افغانستان سے بھی ہار جائیں گے۔ اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہم افغانستان سے ہار رہے ہیں۔ بابر اعظم بالکل پرفارم نہیں کر رہا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں پرفارم نہیں کر رہا۔ خدا کے واسطے یار بندوں کی طرح کھیلے یار، یہ ورلڈ کپ ہے، یہ قسمت والا کھیلتا ہے۔ کبھی ہم بالنگ پہ بلیم کر دیں، کبھی ہم بیٹنگ پہ کر دیں۔ ان کا بس کانفیڈنس ہی نہیں ہے وہ والا، ان کے انداز سے نہیں لگتا کہ کھیلنے آئے ہیں یا جیتنے آئے ہیں۔ امام الحق کو نہیں وہ کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حارث کو چانس نہیں دے رہے، اپنی من مرضیاں کرے، پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس بالنگ ہے، نہ ان کے پاس پراپر بیٹنگ ہے۔ کبھی یہ شاداب خان کو نکال دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج نواز کی کمی لگ رہی تھی ٹیم میں، اور نواز کو باہر نکالا تو شاداب کی کمی لگتی ہے۔ انہوں نے اپنا کارکردگی دکھائی ہے، وہ زیرو ہے۔ ان سے بیٹر تھا کہ ہمیں وہ وہاں پہ کھلا لیتے، ان سے اچھی پرفارمنس ہم نے دے دینی تھی۔ بابر اعظم کی کارکردگی سے ہم نے کیا خوش ہونا ہے؟ زیرو پرفارمنس۔ اس سے اچھا کوئی پاکستان کے کوئی بچوں کو لے جاتے نا، وہ اس سے اچھی کنڈیشن میں کھیل سکتے تھے۔ افغانستان سے ہار کبھی سوچا بھی نہیں تھا یار ہم نے۔ پاکستان افغانستان جیسی ٹیم سے بھی ہار گیا، اب اس سے زیادہ بری پرفارمنس اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی جو ٹیم سلیکشن ہے اس ٹائم تو ویری بیڈ، جو بابر اعظم جو لے کے گیا نا ٹیم، سو اٹس ویری بیڈ سلیکشن۔ بھائی میں تو یہ کہوں گی کہ اس دفعہ کی سلیکشن بالکل بری ہوئی ہے، بہت خراب سلیکشن ہے۔ ایسے پاکستان کیسے جیتے گا بھلا؟ پاکستانی ٹیم تو بیٹنگ اچھی کرتا ہے تو بالنگ میں اچھی نہیں کرتا، یہ ایک بہت بڑا بات ہے نا۔ تم لوگ جاتے ہو، ہم سب امید لگا کے بیٹھے ہیں، لوگ ٹی وی توڑ دیتے، تم لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، یہ خراب کر دیتے ہیں ہمارے یقین، ہمارا اس پہ جو بھروسہ ہوتا ہے خراب کر دیتے ہیں۔ جو کپتان ہے بابر اعظم، اس کا ہر میچ میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگلے میچ پرفارمنس کروں گا، اگلے میں کروں گا۔ اس کو کپتان رکھا ہوا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جی افغانستان کو ہم اتنے ایزی ہرا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، درمیان میں ٹوس ہو گئے ہیں۔ کیپٹنسی کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، بابر اعظم کو بالکل پرفارمنس اس کی نل جا رہی ہے۔ بالنگ ہماری، اس نے کہا بابر اعظم نے کہ ہماری اسٹرینتھ ہماری بالنگ ہے، ہمارا ایک بالر بھی اس ٹائم پہ صحیح بالنگ نہیں کر رہا۔ آگے بڑھتے ہیں، عدالتی امور سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی کے 103 ملزمان کا ٹرائل کرمنل کورٹ میں ہی چل سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 سے یہ فیصلہ سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز الحسن نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے مختصر تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں، سول عدالتوں میں ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا، مختصر تحریری فیصلہ بھی جاری۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے ملٹری ایکٹ کے سیکشن 21D کی دونوں ذیلی شقوں کو آئین کے خلاف قرار دیا۔ عدالت عظمیٰ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شق 59(4) کو بھی غیر آئینی قرار دیا۔ 4 ججز نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D1 کو آئین سے متصادم قرار دیا، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آرمی ایکٹ کی دفعات کالعدم قرار دینے پر اپنی رائے محفوظ رکھی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھیں۔